تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین بغداد شہر دی کیے نشانی جتھے اچیاں لمبیاں اے چیراں ہو بغداد شہر دی کیے نشانی جتھے اچیاں لمبیاں اے چیراں ہو تن من میرا اے پرزے پرزے جوں ترزی دیاں لیراں ہو تن من میرا پرزے پرزے جوں درزی دیاں لیراں ہو اینا لیراں دی گل کفنی پاکے میرل سان سنگ فقیراں ہو لیراں دی گل کفنی پاکے میرل سان سنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ ساں نالے پڑھ ساں میراں میراں ہو حمد و ثنا تو بعد درود سید دو عالم احمد مختار مختار کل مدینہ دی تاجدار امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا میری اور تواڈی شفاعت کرنے والے سونے کے سچے رسول دی بارگاہ دے اندر ہزاراں مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میرا چند گھڑیاں پڑھنا آپ دا سننا اللہ تعالی اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے میں نو اور تانو سن سنا کے اللہ سنا عمل دی توفیق نصیب فرمائے میں عید جمعۃ المبارک دے اندر حضور غوث اعظم میرا محی الدین لجپال سرکار آپ دا ذکر خیر کرنا آپ دا ذکر خیر کرنے تو پہلے میں آپ دا تھوڑا جی آپ متعارف کروا دیا کہ آپ ماں والوں باپ والوں نانکیاں والوں دادکیاں والوں آپ کتنے عظیم نے اور آپ دے نانکے بھی ولی دادکے بھی ولی اور آپ خود بھی ولی باپ بھی ولی والدہ محترمہ بھی ولیہ کاملہ میں تھوڑا جا ذکر آپ دے نانا جاندہ اور پھر آپ دے
دادکیاں دا ایک گل نانکیاں والوں ایک دادکیاں والوں اور پھر تھوڑا جی ذکر مختصر ٹائم دے اندر باپ دا اور ماں دا، پھر انشاءاللہ غوث پاک پتہ لگے کہ غوث پاک دے نانکے کتنے اونچے نے، داد کے کتنے اونچے نے، ماں تے باپ کتنا اونچا ہے، اور پھر انہاں دے وچوں پیراں نے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہی پیدا ہو گئے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم آپ دا بچپن ہے، بچیاں دے نال آپ کھیل رہے، ویکھیا کہ ایک بی بی ایک مائی ایک عورت انہیں اپنی گودی بچہ لیا ہویا اٹھائے ہوئے اپنے ہتھاں دے اوپر تے روندی آپ دے حجرے والا آیا، اور تھوڑی دیر تو بعد او میں روندیاں واپس جا رہی، کیونکہ غوث پاک دی جڑی کھیڑ ایسی او کہ میرے تواڈے وانگو یا میرے تواڈے بچیاں وانگو نہیں ایسی، آپ انہوں اگر بچے کہندے ایسا نہ آکے کہ عبد القادر چل ساڑے نال، تو آپ فرمان دے ایسا نہیں ٹھیک ہے، اگر میں نو لے کے چل دیو پھر میری مرضی تے نال تو کھیلنا پینا ہے، کیا ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک دی کھیلے ایسی کہ آپ نے آگے کے چلنا، آپ نے فرمانا بھی میں جو ورد کروں گا وہی ورد تسی کرنا ہے، تو آپ دی زبان دے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے ورد کرنا تے جتنے بھی بچے ہونا انہاں بھی نال آپ نے وہی ورد کرنا جڑا غوث پاک نے کرنا۔ چھا خیر آپ نے ویکھیا کہ جس بی بی نے بچہ چکے اسی وہ جاندیاں بھی رو رہی، پھر آندیاں بھی رو رہی، حجرہ غوث پاک اندر گئیا جڑا آپ دے نانا جان دا حجرہ اسی، تو آپ نے پوچھا بی بی میں تنوں ویکھیا کہ جدو آئے ہو ادو بھی روندے جا رہے سو تے ہن بھی روندے جا رہے ہو، کی وجہ بنیا کی گالا؟ اے تے او در ہے جتھے روندے آندے نے تے ہستے واپس جاندے نے، دکھ لے کے آندے نے تے سکھ پا کے جاندے نے، ایتھے تے مریض آندے نے تے شفاواں لے کے جاندے نے، اے تے او بارگاہ ہے جتھے روندے روندے آندے نے تے ہستے واپس جاندے نے، تے تسی آئے بھی روندے ہو تے جاندیاں بھی رو رہے ہو، وجہ کی بنیا گل کیا؟ بی بی نے کیا؟ اے بچے تو چھوٹا تیرے دسن والی گل نہیں آ، تو بچہ ہے کیا نہیں؟ بی بی دستے صحیح کیا میرا بچہ ہے میری گود دے وچ ہے؟ میں دے بڑے علاج کروایا، بڑے دور تک لے کے گئیاں، کسی نے مینوں دسیا کہ فلاں جگہ تے چلی جا، اوتھے ایک اللہ دا ولی رہندا ہے، اللہ دا مقبول بندہ رہندا ہے، او دے کول چلی جا، اے تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پر جدو میں اتھے آئیاں اس اللہ دے ولی دے کول آئیاں، اس اللہ والے دے کول آئیاں، تے جدو او دے کول آئیاں تے انہیں کی کیتا؟ انہیں اوپر آسمان وال دیکھ کے نا میں بچے نو لے کے آئی کہ میرے بچے مہربانی کرو اے ٹھیک نہیں ہو رہا، تے دعا فرما دیو جو نا اوپر نظر آسمان وال کر کے دیکھ کے کیا کہ اے آن والی اے بی بی جڑا تیرا بچہ ہے اے دی لوح محفوظ اوپر جڑی عمر ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اے دی عمر نہیں آ، اے دی زندگی نہیں آ۔ اللہ اکبر۔ تے جو ہی انہوں نے فرمایا نا کہ لوح محفوظ دے دی تے زندگی نہیں آ، دی زندگی بالکل کم آ، اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے بچے نے ہچکی لیا، میرا بچہ جڑا ہے دنیا تو چلا گیا ہے، ایتھے آ کے تے سن دی ایسا لوگاں نے کیا ایسی کہ اتھے تے جا کے تقدیرہ بدل جاندیاں نے، مقدر بدل جاندے نے، اتھے تے جا کے جڑا کوئی اجرا تے لٹیا جائے اتھے جا
کے وہ وسط پیندا ہے اودی جڑا ہے خالی جھولی لے کے جائے تے او بھر دیندے نے میں تے اپنے جڑا ہے آئی ساں بھری چولی لے کے تے ایتھے اجڑ کے جا رہی ہاں وسطی آئی ساں کیونکہ بچہ زندہ ہے سی تے بچہ فوت ہو گیا مر گیا تے اجڑی واپس جا رہی ہاں اللہ اکبر کبیرہ تو غوث پاک اب مسکرائے تو مسکرا کے نا فرمایا کہ بی بی انج کم کرو واپس چلے جاؤ پھر دوبارہ تے جا کے نا انہوں نے کہو کہ جناب اے اللہ والے ہو اے اللہ دے ولی اگر میرے بچی دی عمر لوح محفوظ تے لکھی ہوندی زندگی لمبی لکھی ہوندی تے سنیا پھر تواڈے کول آن دا کی کرنا ہے آ کے کی کرنا ہے سی جدوں بچے دی عمر ہوندی زندگی ہوندی تے تواڈے کول کی لینا ہونا سی مہربانی کرو میرے بچے واسطے اے گل کیتی غوث پاک نے فرمایا میں اے جا کے گل کرو او بی بی دے گل دل نو لگی کہ میں جا کے گل کراں اس اللہ دے ولی نو کہ سنیا کہ اگر میرے بچے دی زندگی ہوندی ہمیشہ ظاہر ہے نا جی اگر پانی کول ہوئے تو پھر کنویں کول جان دی ضرورت نہیں ہوندی نا جی پانی تو کول موجود ہے یہ پیاسا ہے تو کنویں کول جائے گا نا کہ پانی لے کے آواں ضرورت ہے یہ پانی موجود ہوئے یا کوئی بھی چیز موجود ہوئے تو پھر وہ لین دی ضرورت نہیں ہوندی نا منگن دی ضرورت نہیں ہوندی نا تے جڑی چیز نہ ہوئی وہی ہمیشہ منگی جاندی ہے نا تے کیا جناب ایک گل دل نو لگی کہ میں جا کے گل کراں او بی بی واپس پرتی نہ جان لگی تو غوث پاک میرا محی الدین لجپال سرکار بچپن زمانہ ہے بچپن دی عمرے تھوڑی عمر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نالے اے فرمایا چلو بی بی مائی جان لگی کہ میں جا کے اللہ دے ولی نو یہ گل کرنی ہے سونیا اگر میرے بچی دی زندگی ہوندی میرے بچے دی عمر ہوندی پھر تواڈے کول آن ہوندا میں کی کر دی آگے کی کر دی سونیا میں اے جا کے گل کرنی ہے نالے جا رہی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا آپ نے فرمایا او بی بی تیرا بچہ مریا نہیں ویکھ تیرا بچہ زندہ ہے نالے یہ فرما دیتا کہ تیرا بچہ زندہ ہے او بی بی نے جو کیونکہ ہتھاں تے چکیا سی اوپر کپڑا دتا ہویا سی جو ہی کپڑا ہٹایا چہرے دے اوپروں بچہ زندہ ہے بچہ کھیل رہا ہے مسکرا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنی ماں بل ویکھ رہا ہے بچہ مسکرا رہا ہے او بی بی چلدیاں واپس آ گیا جا کے کہندیا اوے اللہ دے ولیا میرا بچہ مریا نہیں میرا بچہ زندہ ہے حضرت عبداللہ سومی غوث پاک دے نانا جان نو جا کے حضور غوث پاک دے جا کے عرض کر دیا بے سنیا اللہ دیا ولیہ میرا بچہ مریا نہیں میرا بچہ مریا نہیں میرا تے بچہ زندہ ہے آپ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ویکھیا بچہ زندہ اور دنیا اپنے لوح محفوظ سے نگاہ کیتی دنیا اپنی نگاہ لوح محفوظ دے گئی اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ویکھیا کہ اس بچے دی عمر لمبی لکھی ہوئی عمر لمبی لکھی ہوئی زندگی لمبی لکھی ہوئی آپ نے فرمایا او بی بی آن والی میں نوے دس اتھو جدو باہر نکلیاں کی کیتائی کی وظیفہ کیتائی کی عمل کیتائی کی ہویا انہیں کیا میں کچھ نہیں کیتا نہ کوئی وظیفہ کیتا ہے نہ کوئی عمل کیتا ہے فرمایا بی بی دس پھر کی کیتائی کون ملے آئے کیا کہ سونا جیا بچہ ملے آئے ایک سونا جیا بچہ ملے آئے تو بچپن زمان آئے تھوڑی عمرے سونا جیا بچہ ملے آئے جو یوں ملے آئے انہیں میں نے فرمایا بی بی تیرا مریا نہیں تیرا مریا نہیں تیرا زندہ ہے انہیں جو آکھیا ہے میں کپڑا اٹھا کے بیکھیا ہے میرا مریا نہیں میرا زندہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ایک باری محبت سبحان اللہ کہ بدلتی ہزاروں کی
تقدیر دیکھی حضور غوث پاک دے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتا چل گیا، آپ جان گئے کہ اے میرا ہی دوتا ہے، اے میرا ہی دوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے چھڑی چکیا، چھڑی چک کے آپ پیچھے لگ گیا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا عبدالقادر میں تیرے کل پوچھ لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بچپن زمان آئے، آپ نے اگے دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا نانا مینوں مارے گا، میرا نانا مینوں مارے گا۔ آپ دوڑ دیا جا رہے ہیں، مسلمانوں ذرا غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، آپ دوڑ دے جا رہے ہیں۔ اگے قبرستان آیا وے، اپنے قبرستان والیاں نو پکاریا، کون پکار رہا؟ غوث اعظم میرا محی الدین لجپال سرکار پکار رہا۔ بچپن آ فرماؤندے آ قبراں والے ہو میرا نانا مینوں مار جا دے، میری مدد کرو نا، قبراں والیوں میری مدد کرو۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر کبیرہ، اوٹ قبرستان دے اندر جڑے مردے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گیا، اور ایک دیوار دی شکل باروں گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی گھیرا بنا کے کھڑے ہویا، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا بھئی عجیب منظر بن گیا، اے عجیب حالت بن گیا۔ آپ نے فرمایا عبدالقادر ٹھہر جا، اور میں تینوں مارن واسطے تینوں نہیں سی پکڑ رہا، تینوں مارن واسطے اپنے کول نہیں سی بلا رہا۔ اوے عبدالقادر ذرا میرے کول آنا، میں تینوں سمجھان واسطے پکڑ رہا سا کہ اینی چھوٹی عمرے رب دے راز کھولی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے کون نے؟ اے حضرت عبداللہ سومی آپ دے نانا جان نے پتا چلیا کہ غوث پاک دے نانا جان ولی کامل وقت دے۔ اچھا ہن ایک گل داد کیا لو، بغداد شریف دے اندر نا بارش نہیں ہو رہی، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ بڑی جی توجہ چاہواں گا کیونکہ غوث پاک دی جڑا ہے بڑی 11ویں شریف سالانہ جڑی ہے آپ دا ماہ عظیم ہے، تو آپ دا ذکر خیر اس واسطے کرنے آواں تو آپ دی پھوپھی، آپ دا نام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ غوث پاک دی پھوپھی جان۔ بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے بڑیاں دعاواں کیتیاں، نمازاں پڑھیاں، سب کچھ کیتا، لیکن بارش نہیں آئی۔ تے مشورہ کیتا، صلاح کیتی، بے آپ سب کچھ کر لیا ہے، دعاواں بھی منگ لیاں نہیں، سب کچھ کر لیا، لیکن بارش نہیں آئی۔ ہوئے نا تے سید آئے، سید زادی ہے، او دے دروازے تے چلیے، اپنیاں جے قبول نہیں ہویا تے وہ سید زادی ہے، رب دی قبول فرما لے۔ اے بغداد شریف دے لوگ معززین، معزز لوگ، بزرگ لوگ جمع ہوئے، صلاح کیتی، مشورہ کر کے چل پہ جا کے دستک دیتی۔ اللہ اکبر، اج لوگ سانو کہندے آ بے تسی ولیاں دے کول کی لین جاندے ہاں ہاں ولیاں دے کول جا کے کیا کوئی رب تے فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین میں ساریاں دا رب ہاں، رب قرآن دے اندر کہندا میں ساریاں دا رب ہاں، تے لوگ کہندے آ کہ کیا رب کو ولیاں دا بہتا ہے؟ رب تو کہندا میں ساریاں دا رب الحمدللہ رب العالمین، کیا کوئی ولیاں دا بہتا رب ہے؟ اے لوگ اصل گلے نہیں، اصل تکلیف ولیاں دے نال، معاملہ اے نہیں آ، اصل انہوں نے دکھ ولیاں دے نالا، تکلیف ولیاں دے نالا، جڑے بھی کہندے آ، جڑے بھی ولیاں دے اوپر اعتراض کر دیا، میں یہ کہنا کہ ولیاں دے کول اعتراض کرن والے ہو، جدوں مدینے دے اندر بارش نہیں سی ہو رہی، مدینے دے اندر بارش نہیں ہو رہی، ایک گل نو ایتھے روک کے عرض کرنا واپس آواں گا اسے موضوع مدینہ شریف دے اندر بارش نہیں ہو رہی، تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف دے اوپر تشریف فرمانے، مسجد نبی دا ممبر ہے، سرکار تشریف فرمانے، ایک پینڈو کھڑا ہویا، جمعہ دا دن پینڈو کھڑا ہو کے نا وچ تے سرکار ممبر تے تشریف فرمانے تے ایویں ہاتھ سر دے اوپر مار کے نا عرض کردا سونے مارے گئے، مر گئے سونے۔ حضور نے فرمایا کی ہویا؟ کیونکہ پینڈو بندہ ہے نا سیدھا پنڈ دے اندر رہن والا، تے میں سر دے اوپر ہاتھ مار کے نا کہندا سونے تھا مر گئے۔ حضور نے فرمایا بھی کی ہویا؟ عرض کیتی سونے
بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گیا، بارش نہیں آ رہی، بچیاں تک جانور تک بھوکو پیاس تیرا ہلاک ہو رہے نے، مر رہے نے، سونیا مہربانی فرماؤ۔ اچھا اپنے ایمان نال دسنا، وہ جڑے لوگ ایسا جنہاں دے بچے پیاس میں مر رہے سن، جانور مر رہے سن، خود پیاس دے نال اپنے جڑا ہے بھوک دے نال اپنے جڑا پریشان سے ڈھال ہے سن، انہیں نقصان ہو رہے سن، کیا وہ لوگوں نے دعاواں نہیں سی منگی میں مولا بارش عطا کر؟ انہوں نے کیا دعاواں نہیں سی منگی ہونی؟ کیا انہوں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں کہنا کہ مولا بارش عطا کر؟ دعاواں انہوں نے منگیاں ہونیاں نے کہ جدوں انہاں نقصان ہو رہا ہے تے پھر دعاواں منگیاں ہونیاں نے، لیکن جدوں ویکھیا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ایتھے نہیں، کیونکہ رب تعالی قرآن دے اندر فرماندا ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، فرمایا تہاڈی میں قبول کراں نہ کراں میری مرضی آ، تے جدوں میرا ولی تے میرا مقبول کہندا نا او دے دل دے اندر آندا ہے تے میں پہلے قبول فرماں، میری تہاڈی قبول کرے نہ کرے او دی مرضی آ، مالک ہے او جو چاہے کر سکدا، او دی مرضی آ، لیکن فرماندا جدوں میرا بندہ میرا ولی او میرا مقبول بندہ مینوں کہندا نا، پھر جدوں او ارادہ کردا نا میرا پورا فرما دے۔ تو میں جری عرض کر رہا پنڈو عرض کرتا ہے سونیا مر گئے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ عرض کی تھی سونیا بارش نہیں آ رہی، سونیا بارش نہیں آ رہی، پانی نہیں آ، میرے وال پوری توجہ کرنی آ، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے سونے لجپال نبی نے ممبر مسجد نبی شریف دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضرت انس فرماؤں دیا، میرے آقا امام الانبیاء نے ایویں ہاتھ اٹھایا، علیہ سرکار نے ہاتھ اٹھائے نے، سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھایا، میں پہلے جدوں نے دعا دا کیا ہے اس پنڈ نو عرض کیتی ہے سونیا دعا فرماؤ نا بارش آ جائے، میرے آقا امام الانبیاء دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا، میں ایویں اوپر آسمان ول ویکھیا ہے، آسمان صاف ہے کیونکہ جمعہ دا دن ہے، جمعہ دا وقت ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام نے ویکھیا آسمان صاف ہے، اللہ اکبر سورج نکلے ہویا ہے، کوئی بدل نہیں آ، حضرت انس فرمان دیا حدیث پاک دے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤں دے اللہ جبال نبی سونے نبی نے ایویں ہاتھ اٹھایا، یوں سرکار نے میں ہاتھ اٹھائے نے، ہلے اے نہیں فرمایا اے عرش والے آپ بارش عطا فرما، ہلے دعا نہیں کیتیا، ایویں ہاتھ اٹھایا، میں ویکھیا مدینے دے جڑا گردو نواز اندر پہاڑیاں نے، انہاں پہاڑیاں میں کالیاں بدلیاں آسمان ہلے حضور نے ہاتھ ہی اٹھائے نے، ہلے ہاتھ اٹھائے نے، ہلے اے نہیں فرمایا کہ سونیا بارش عطا فرما، ہلے ہاتھ اٹھائے نے، بدل آنے شروع ہو گئے نے، جو میرے نبی نے اے عرض کیتیاں مولا بارش عطا فرما، اللہ اکبر کبیرہ، جو میرے نبی نے بارش منگیا، اے میں ہاتھ ہلے منہ تے نہیں پھیریا، حضرت انس فرماؤں دیا، صحابی رسول فرماؤں دیا، مسجد نبی شریف دے سین دے اندر بھی بارش دا پانی ہے اور چھت مبارک دے اوپر بھی پانی ہے اور اینی بارش آئیا، میرے آقا امام الانبیاء دی داڑھی مبارک دے اوپر چھت جو کے پانی پیا ہوندا ہے، بارش دا پانی پیا ہوندا، اللہ اکبر کبیرہ، رب بارش تے عطا کردہ ہے، لیکن مالک نے عطا ادو کرنی ایسی، رب اپنے محبوب دی مرضی دا اپنے محبوب دی دعا دا انتظار کر رہا سی کہ جو ہی میرے محبوب دی دعا ہوئے، جو ہی میرے محبوب دی انگلی ہوئے تو ہمیں بدل اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ہن جمعہ والے دن بارش بستی رہی، رات بھی بستی رہے کہ ہفتہ دن آ گیا بارش، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات بارش آندی رہی، بارش بند نہیں ہویا، اوہی پنڈو جدو جمعہ دا دن آیا وے اللہ اکبر پھروں میں کھڑا ہو کے ایمیں سرتیات مار کے عرض کردہ سونیا مارے گئے مر گئے، میرے نبی نے فرمایا ایک پچھلے جمعہ بھی تو ایک گل کیتی ایسی، آج جمعہ آ گیا ہے آج بھی ایک گل کر رہے ہیں، ہن کی ہویا ہے عرض کیتی سونیا پہلے بھوکو پیاس نال مر رہے سا، ہن اینا پانی ہو گیا ہے کہ ڈب کے مر رہے ہیں، عزیزان محترم توجہ کرنیا، میرے نبی نے ایویں ہتھاں دا اشارہ کیتا، غور کرنیا، میرے نبی نے انج کیتا، جو ہی میرے نبی نے ایویں ہتھاں دا اشارہ کیتا ہے، جو میرے نبی دیاں انگلیاں جدھر جا رہی ہیں نے ادھر ہی مدینے شریف تو بادل دور ہوندے گئے نے،
پتہ چلیا او سونا یار دی مرضی ول ویندا ہے کہ جویں یار دی مرضی ہوے گی اوویں ساڈی مرضی ہوے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول آپ دی امتی آئے جمع ہو کے اکٹھے ہو کے سارے آئے. جو ہی آپ دے کول جمع ہو کے آئے نا آ کے عرض کر دیا کہ سنیا لجپالا بارش نہیں ہو رہی تے چلو دعا فرماؤ. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ چل کے دعا منگنے ہیں رب بارش عطا کرے گا. اللہ دے نبی ہے سب آپ جا رہے جو ہی آپ جا رہے نا آپ نے دعا نہ کی تھی تو واپس مڑ گئے. فرمایا آ جاؤ گل دل تے لکھن والی ہے. آپ واپس ہونے نا حضرت سلیمان نال قوم تے امتی جڑے ایسا نہ کہ جناب بارشی دعا منگنے واسطے جا رہے تھا بارش نہیں آ رہی ایسی تے واپس مڑ پہ دعا ہی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا بارش آ جائے گی. کیا سونے دعا تے کیتی نہیں فرمایا دعا نہیں کیتی بارش آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے فرمایا نا لوگوں نے کیتی سونے کی وجہ بنی ہے تسی فرما رہے ہو بارش آ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جب میں دعا کرنے واسطے جا رہا سا نا تے ایک کیڑی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہی ایسی کیڑی دی آواز اللہ دا نبی سن رہے ہیں. جیڑی کیڑی نے گل کیتی آ وہ اللہ دا نبی سن بھی رہا ہے انہوں سمجھ بھی رہا ہے اس کیڑی نے پہچان تے جان بھی رہا ہے. گل انہیں کیڑی نے کی کیتی آ کہندی آ کہ عرش والے آ سونے ربا بارش عطا کر گناہ بندے کر دیا تے عذاب سانو بھی ہو رہے ہیں. بارش نہیں عطا کر رہا جرم ہونا دینے تکلیف سانو بھی ہو رہی ہے کہ بارش نہیں آ رہی پانی نہیں مل رہا. سونے بارش عطا کر کہ انہاں دے جرم نے انہاں دیاں غلطیاں نے انساناں دیاں تے ساریاں نوں سزا مل رہی ہے مہربانی کر بارش عطا کر. حضرت سلیمان نے فرمایا او کیڑی نے دعا منگیا رب نے قبول کر لیا. آپ نے فرمایا ہے بارش آنی شروع ہو گئی بارش نازل ہو گئی اور مسلمانوں غور تے فکر کرنی اور جڑا رب کیڑی دی سن لیندا وہ اپنے ولی دی نہیں سندا. ایک باری محبت میں سبحان اللہ سینہ دا زور لا کے سبحان اللہ. اب بندہ سبحان اللہ کہندا نا ایک تو صحت چنگی رہندی ہے کیونکہ وہ دے ذکر وچ بندہ بیٹھا ہوندا نا وہ دے ذکر وچ بیٹھا ہوندا تے پھر جدوں بندہ سبحان اللہ بولدا تے مالک فرماتا ہے میرے بندے میں تے پہلے ہی پاک ہاں کہ تو میرا بندہ ہو کے مینوں کہنا تے عرش والے آ سبحان اللہ تیری ذات اعلی بھی ہے تیری ذات پاک بھی ہے. اے فرشتیو گواہ ہو جاؤ جڑا مینوں پاک کہندا ہے نا میں انہوں گناہاں تو پاک کر چھڈیا. اب بولیا کرو محبت نال بولیا کرو اے سبحان اللہ بولن دے نال گناہ معاف ہوندے نے تے مالک کرم فرماتا ہے. کیا جے رب کیڑی دی اچھا حضرت الحضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بریلی شریف کے اندر ایک مجذوب ہے الحضرت نے لکھے ہے حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ آپ مجذوب ہے آپ عورتوں والا لباس پا کے رکھتے ہیں عورتوں والا لباس اور ہتھوں دے اندر آپ نے عورتوں وانگو چوڑیاں پا کے رکھی مجذوب ہے مجذوب اور پاگل دے اندر یہ فرق ہے کہ مجذوب جڑا ہے وہ اگر صحیح مجذوب ہے تو وہ دے سامنے شریعت دی کوئی بھی گل کیتی جائے گی وہ شریعت اور حدیث مصطفیٰ دی مخالفت نہیں کرے گی. مجذوب میرے وال توجہ کرنی ہے اور پاگل جڑا ہوگا انہوں نہیں پتہ ہوندا کہ میں کی کر رہا کی نہیں کر رہا. اگر وہ دے سامنے کوئی شریعت مصطفیٰ یا دین مصطفیٰ دی گل کیتی جائے یا حدیث مصطفیٰ اگر وہ مخالفت کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ مجذوب نہیں وہ پاگل مجذوب نہیں پاگل تے جڑا شریعت دی حد نوں توڑے نا شریعت دی دے سامنے گل کیتی جائے اونوں مجذوب کہندے اور مجذوب دے اوپر شریعت دی حد لاگو نہیں مجذوب دے اوپر شریعت دی حد لاگو نہیں ہے. جس طرح نابالغ بچے دے اوپر پاگل دے اوپر دیوانے دے اوپر شریعت دی حد نہیں ہوندی یعنی نابالغ بچہ دے اوپر نماز فرض نہیں ہے بالغ دے اوپر نماز فرض ہے شریعت دی حد لگدی ہے. مسئلے بھی تھوڑے جائے ذہن نشین رکھیا کرو
کہ مجذوب دے اوپر شریعتی حد نہیں آ آپ نماز نہیں سی پڑھتے ایک دن لوگوں نے آپ نے کہا جناب آؤ مسجد اندر تسی نماز نہیں پڑھ دیو چل کے نماز پڑھو آپ گئے مسجد اندر غور کرنی ہے مسجد اندر جو ہی آپ نے پہلے لباس بدلیا مردوں والا لباس اور آپ نے جرا غسل فرمایا فرما کے مردوں والا لباس پایا پا کے جو ہی مسجد اندر گئے نا تو امام نے جدوں اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی نا آپ دوڑ کے دوڑے جا کے پھر وہی لباس پا لیا وہی اپنے جرا ہے عورتوں والا چوڑیاں پا کے بیٹھ گئے حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ فرمان لگے کہ لوگو میرے کول میرا سہاگ کھوڑ لگے ہو میرے کول میرا سہاگ کھوڑ لگے ہو کہ آپ دیکھو لوگ جمع ہو کے کہہ کہ جناب بارش نہیں آ رہی مہربانی کرو دعا فرماؤ آپ نے پتھر چکے نا ہمیں جڑیاں حسن نہ چوڑیاں انہوں پر مار کے نا عرض کیتی سونیا یا اپنا سہاگ واپس لے یا بارش عطا کر یا اپنا سہاگ واپس لے یا بارش عطا کر باجو آپ نے زبان مبارک میں تو نکلی الحضرت عظیم البرکت فرماندے بریلی شریف کے اندر رہن والا ولی کامل جو ہی آپ نے پتھر تے دعا کی تھی رب تعالی نے بارش عطا فرما دی تھی تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑا نقشہ کھچیا نا تے آپ نے ساری میری تقریر جڑی ہے اے تے جڑا نقشہ ہے نا کیونکہ شعر کے اندر آپ نے بیان فرمایا آپ کی فرماندے سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا ہی تے پکی خبر آسان کہ اللہ والے دی زبان دی جو نکلدا ہے رب وہی مندا ہے اے دی خبر سانو پکی ہے تو میں جڑی عرض کر رہا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کے آئے کہ دے کول غوث پاک دی پھکی دے کول گل یاد ہے بزرگ جمع ہو کے آئے کٹھے ہو کے آئے آکے عرض کر دیا کہ اے سید زادی مہربانی کرو دعا فرماؤ بارش آ جائے اللہ اکبر فرمایا ٹھیک ہے وہ لوگ باہر کھڑے ہو گئے آپ اپنا جڑا گھر ہے سی نا بیڑا ہے سی آپ اپنے بیڑے دی صفائی کرن لگ گئے جھاڑو چکیا تو صفائی کرن لگ گئے جو صفائی کی تھی نا آپ نے شروع وہ لوگوں نے کیا شاید سید زادی دے ذہن چ نکل گیا ہے اسی باہر کھڑے ہیں اندر نے اپنے گھر دے اندر اسی بارش واسطے آئے سا وہ تے اپنے گھر دا کم و کاج کرن لگ گئے نے جھاڑو چکن لگ گئے نے اپنے کام دے اندر مصروف ہو گئے نے ہو سکتا ہے انہاں دے دماغ وچ گل نکل گئی ہے اللہ اکبر انہوں نے پھر دستک دیتی آواز دیتی آپ نے فرمایا دسو اللہ اکبر عرض کی سنیا اسے تے بارش واسطے آئے سا کہ تو سید زادی ہیں نبی دی آل ہے اساں دعا منگ جڑا تھک گئے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی بارش نہیں آئی تواڈے دروازے تے اس واسطے آیا کہ تواڈی رب قبول فرمائے گا بارش عطا کرے گا تسی اپنے گھر دے کم کر رہے ہو جھاڑو پھیر رہے ہو آپ نے فرمایا تانوں جھاڑو نال مطلب ہے کہ بارش نال ہے تانوں مقصد بارش نہ لینا کہ جھاڑو نہ لے عرض کی بارش نہ لے فرمایا پھر ٹھہر جاؤ آپ نے جھاڑو پھیریا جھاڑو پھیر کے عزیزان محترم اور توجہ کرنی ہے ایک کون نے حضور غوث پاک دی پھپھو جان نے آپ نے جھاڑو پھیریا جھاڑو پھیر کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئیاں نے عرض کر دیا نے مولا اللہ اکبر کبیرہ کہ میں جتنی راتاں زندگی دیاں گزاریاں نے کوئی رات ایسی نہیں کہ تیری عبادت اندر نہ گزاری ہوئے ایک باری محبت میں سبحان اللہ نبی پاک دی بیٹی دی عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے سید زادی دی عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر عرض کر دیا نے اے میرے مالکا اے سونیا ربا کہ جتنیاں زندگی دیاں راتاں میں گزاریاں نے ساریاں راتاں تیری عبادت دے اندر گزاریاں نے تیری ریاضت دے اندر گزاریاں نے قرآن دی تلاوت دے اندر گزاریاں نے سجدے دے اندر نماز دے اندر گزاریاں نے سونیا میں تیرے کول بہتا کچھ نہیں منگدی تیرے کول بارش نہیں منگدی پر سونیا عرش والیا تیری بارگاہ دے اندر دعا ہے اج اے میرے دروازے تے آئے نے میں سید زادی سمجھ کے آئے نے اے میرے دروازے تے آئے نے کہ بارش آ جائے سونے تیرے کول بارش تے نہیں منگ دی میں جھاڑو پھیر دیتا ہے اپنے بیڑے دے اندر اور رحمت دا پانی ترو کا تو فرما دے
باؤ بغداد دے لوگ کہندے آ بس سید ذاتی زبان وچوں نکلا ہے سی اسا جدوں گھر گئے ہاں بغداد دیاں گلیاں دے اندر پانی پانی ہے، اس اللہ نے اتنی بارش نازل فرمائی۔ اسی یہی تے دسنا چاہنے ہیں بھی جتھے ساڈی دعا قبول نہ ہوئے سا اللہ والیاں دی بارگاہ دے اندر جانے ہاں، اللہ دے مقبول بندیاں کول جانے ہاں، بے اگر ساڈی نہیں قبول ہوندی تو انہاں دا وسیلہ دے کے عرض کریے تاکہ عرش والا رب ساڈی قبول فرماوے۔ صحابہ اکرام جاندے رہے، صحابہ اکرام نے دعاواں جڑا ہے جا کے عرض کیتیاں کہ اے داد کے عملو ایک گل عرض کیتیا، ایک نان کے عملو عرض کیتیا، اگے حضور غوث اعظم میرا محی الدین لجپال سرکار آپ دے والد محترم اور آپ دی والدہ محترمہ تاکہ سانو سمجھ آئے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان کیا، آپ دا مقام کیا، ظاہر ہے کہ جدو باپ تے ماں سمجھ اندر آ جائے تو پھر اولاد آ جاندیا۔ عزیزہ نے محترم آپ دے والد محترم دا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست، آپ انہوں جنگ دنال بڑا لگا ہوا ہے سی، آپ دنوں جنگ بھی کرنی، روزہ بھی رکھنا اور رات نو اللہ دی پوری عبادت کرنا۔ آپ ایمیں زندگی گزار دے رہے، جنگ دے نال بڑا لگاؤ، آپ عبادت دے نال بڑا لگاؤ، روزے دے نال بڑا لگاؤ۔ آپ ایک دن آپ ندی ہے کنارے جا رہے ہیں، ندی کنارے جان دیا، روزہ ہے شام دا ویلا ہے، افطاری دا وقت، اللہ اکبر کبیرہ، افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے، آپ دے کوئی چیز نہیں ہے، ندی دے اوپر جا رہے ہیں، ویکھا کہ کوئی چیز بھی نہیں افطاری واسطے، اللہ اکبر، تو پانی دے اندر ایک سیب پانی دے اندر لڑ دا رہا، آپ نے پکڑیا کھا لیا، جو ہی آپ نے کھا لیا تو اندر نے ملامت کر سیب دے کھا بیٹھے پر اندروں ایک ہوک اٹھی، اے موسیٰ جنگی دوست، اللہ اکبر، ایک کھا بیٹھا کسے دی اجازت لیوں بغیر، پچھوں بغیر، اجازت لیوں بغیر، اے سیب کھا لیا ہے بنے گا کی، اندر نے ملامت کی تھی، اندروں ہوک اٹھی، سیب کھا لیا پر پریشان ہو گئے کہ چل جنی دیر تک یہ دی معافی نہیں ملے گی نا انی دیر واپس نہیں جانا۔ کسے دا ایسی پین پچھیں کھا لیا ہے، حالانکہ پانی دے اندر جا رہے ہیں، بوٹے نالو نہیں توڑیا، باغ بھی تو نہیں توڑیا، کسے دا جا کے چوری نہیں کیتا، کسے دی ریڑی تو نہیں چکیا، جا کے کسے دا اپنے جڑا ہے باغ دے پانی دے اندر لڑتا جا رہا، لیکن اندروں ہوک اٹھیا کہ عبدالقادری دا جب اپنے جڑا ہے اے عبدالصالح موسیٰ جنگی دوست جواب کی دیں گا، چل جا کے معافی لے۔ حضور غوث اعظم دے والد محترم آپ چل دے جا رہے تھے، دل دے اندر ہی پریشانیاں کہ میں جا کے معافی طلب کر کے آواں، ایدی معافی لے کے آواں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک سیب جناب بغیر اجازت کھادا، او دی معافی منگن واسطے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے والد محترم جا رہے ہیں۔ اپنے ایمان الدسنا تساں دے میں سارے شامل آنے، اساں ہزار روپے کھا جانے ہیں، لکھ روپے کھا جانے ہیں، ہاں جی یتیمہ دا مال لبے تاں کھا جانے ہیں، مسکینہ دا مال لبے تاں کھا جانے ہیں، زکاة ہوئے کھا جانے ہیں، سود دا پیسہ ہوئے تو انج پنیا جو میں شربت پیتا جانے ہیں، وہ سی کھا جانے ہیں، زناہکاریاں سا کیتی جا رہے ہیں، سود خوریاں سی کیتی جا رہے ہیں، یتیمہ مسکینہ غریبان دا حق مسجدہ مدارس تیسی ہر چیز ہڑپ کر جانے ہیں۔ کدی سوچیا ہے کہ کدی اندر نے ملامت کیتیا، قدر ہوک اٹھیا، کیا جا کے کی جواب دیا گیا؟ کس طرح جواب دیا گیا؟ کی بنے گا جا کے؟ کدی بھی نہیں سوچیا۔ اللہ اکبر، اسی سارے شامل ہیں، ایسا سوچنا چاہیے۔ حضور غوث پاک دا ذکر سنن والے ہو، اپنے دل دے اندر اپنے دل نو اپنے ضمیر نو ملامت کریا کرو، جس طرح حضور غوث اعظم دے والد محترم دے دل دے وچ آواز اٹھی کہ چل جا کے معافی طلب کر کے آ، معاف کرا کے آ، اگے جا کے پتہ نہیں کی حساب دینا پائے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے والد محترم چل
چلدیاں آپ نے ویکھیا اس ندی دے اوپر ایک باغ ہے تے باغ دے چند بوٹے انہاں دیاں شاخاں اس ندی دے اوپر جھکی ہوئی اور بوٹے ادھر جھکے ہوئے نے سیباں دا باغ ہے آپ نے ویکھیا ہو سکدا ہے ایدیاں شاخاں بھی جھکی ہوئی نے نال پھل بھی لگے ہوئے ہے ہو سکدا ہے ایدے وچوں کوئی پھل ٹٹ کے جڑا ہے او جا رہا ہے تے جڑا میں کھادا آپ نے جا کے نہ پوچھیا بے کون ہے اس باغ دا مالک کیا کہ ایدا مالک سید زادہ ہے آپ پوچھ کے تشریف لے کے گئے جو ہی آپ گئے نا تو فرمایا بھی کیویں آیا سلام و دعا بعد اندر پوچھیا بھی کیویں عرض کیتی جناب میں بن پوچھیا تواڈے باغ دا ایک سیب کھا بیٹھا تے میں تواڈے کول ہاتھ بن کے اودی معافی منگن واسطے آیا کہ مینوں معاف کر دیو مینوں معاف کر دیو اللہ اکبر کبیرہ قیامت والے دن نا قیامت والے دن پل صراط ایدے 7 درجے ہوں گے کتنے 7 درجے ہوں گے ایک درجہ جڑا پار کرنا پائے گا دوجا کرنا پائے گا تیجا کرنا پائے گا نمازی گزر جان گے حاجی گزر جان گے نیک گزر جان گے تلاوت کرنے والے گزر جان گے نیک لوگ گزر جان گے اللہ اکبر عبادتاں ریاضتاں کرنے والے تہجداں پڑھن والے گزر جان گے جدو آخری آئے گا نا درجہ آخری طبقہ آئے گا آخری طبقہ آئے گا لوگ گزرتے جان گے اے او ہے میرے نبی نے فرمایا پل صراط وال دے نالوں زیادہ بریکا تلوار دے نالوں زیادہ تیزہ تے جہنم دے اوپر بچھائی جائے گی اے پل جہنم دے اوپر ہوئے گا اور 7 درجے ہون گے 7 درجے اے سارے پار کرنے ہون گے تے آخری درجہ کیڑا ہوئے گا اتھے جا کے نمازی بھی رکے پایا حاجی بھی رکے پایا تلاوت کرنے والے بھی رکے پایا تہجد پڑھن والے بھی گزرے پایا اپنے جڑا رکے پایا سارے رکے ہوئے نے گل کیو طبقہ کیڑا ہے سی اتھے پچھلے حقوق اللہ دے اندر ہے سر اتھے جا کے حقوق العباد اتھے نہیں پوچھا جانا بے کنیاں نمازاں پڑھیاں سن کنے روزے رکھے ہیں سن کنیاں تلاوتاں کیتی ہے سن کنے قرآن ختم کیتے ہیں سن کنے جڑا ہے اوپر جڑا ہے اس طرح نہیں پوچھا جانا بلکہ اس طبقے دے اندر پوچھا جانا کہ اللہ دے بندیاں دے نال سلوک کس طرح ہے سی حقوق العباد دے اندر وہ کسے یتیم دا مال تے نہیں کھا کے آئے ہو کسے غریب دے نال ظلم تے نہیں کر کے آئے ہو کیا سود تے نہیں کھا کے آئے ہو زکات تے نہیں کھا کے آئے ہو جب اوتھے جا کے پوچھا جانا نا حقوق العباد دے اندر اوتھے پھر بڑے بڑے رکے ہون گے میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی اگر کسی دا کھاتا ہے کسی دے نال ظلم کیتا ہے معافی طلب کر لے تے قیامت والے دن تیریاں نیکیاں بھی دینیاں پینیاں تے او دے گناہ بھی تینوں لڑنے پھر کی بنے گا میرے نبی نے فرمایا نا صحابہ مفلس کون ہے غریب کون ہے صحابہ نے عرض کی سنے جس کول مال نہ ہو میرے نبی نے فرمایا نہیں جس کول مال نہ ہو غریب نہیں ہے قیامت والے دن غریب ہوئے گا جتنیاں نیکیاں لے لیاں جان گیاں تے گناہ انہوں دیتے جان گے اس بندے دے گناہ انہوں دیتے جان گے جدہ حق اسی مار کے جاواں گا اللہ اکبر میں پڑھ رہا ایسا حکم بن عبد الرحمن صالح حکم بن عبد الرحمن صالح ایک بادشاہ ایسی ادھر پڑھ رہا ایسا وہ جا رہے جنگل دے اندر رات ہوگی نال قافلہ بھی ایسی ہے ٹھہر گئے تو کھان واسطے کہتے ہیں کی کریے جنگل دے اندر ویکھیا ایک گائے پھر دیا وہ سپاہیوں نے پکڑیا پکڑ کے لے ذبح کیتا ذبح کر کے انہوں بنا کے پکا کے انہوں نے کھا لیا جو انہوں نے کھا لیا کوئی مائی ایسی بیوہ گائیوں دی ایسی انہوں پتہ چلیا کہ بادشاہ دا قافلہ آیا ہے انہوں نے تیری گائے ذبح کی پیا ذبح کر کے رات دے رہا ہے کھا گیا اکبر نے کہا چلو پتہ کرنی ہے وہ جا کے کل ایسی ادھو پر کھڑی ہوگی کہ بادشاہ نے ادھر ہی جانا ہے پتہ لگ گیا کہ بادشاہ نے اتھو گزرنا ہے تو جدو بادشاہ دی سواری گزرے گی تو میں پوچھ رہا کہ میں تے بیوہ مائی ہے تو میری گائی اللہ اکبر کبیرہ وہ جا کے کھڑی ہوگی جدو مائی کھڑی ہوئی نا تو بادشاہ دی سواری آئی بادشاہ ان سواری دی اوپر سوار ہے نال قافلہ نال فوجیوں دے جس طرح معمول ایسی وہ جا رہے فوجی نے کیا میں بادشاہ نال گل کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا ٹھیک ہے بادشاہ کے ضعیف مائی ایسی بڑی عورت ایسی بیوہ عورت ایسی کیا بادشاہ دی سواری آئی لگام پکڑی لگام پکڑ کے نا بادشاہ نے کہندی بادشاہ میں بیوہ عورت ہوں میری ایک ہی گائی ایسی او دن میں اپنا گزر بسر کر دی ایسا تے او تو تے تیرے نال جڑا قافلے والے نے انہاں نے حلال کر کے انہوں ذبح کر کے پکا کے کھا لیا ہے 10 اپنا حساب اس پل تے دینا ہے یا اس اوپر والے پل تے دینا ہے نہیں سمجھ ایک باری محبت سبحان اللہ میں گل ٹھہر کے اس واسطے کی دیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بھئی حساب اس پل تے دینا یا اس پل تے جا کے دینا اللہ اکبر کبیرہ بادشاہ جو سنیا نا اس پل دا
تے ایویں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بی بی ایک دیاں 2 لیلا، 3 لیلا، 4 لیلا، 5 لیلا، میں پڑھیا 70 گاواں لے بادشاہ نے 70 گاواں اس بی بی نو دے کے ہاتھ بن کے کیا بی بی ہن معافی دے دے، 70 گاواں بھی لے لے، ایتھے ہی معاف کر کے اوتھے جا کے حساب دینا بڑا اوکھا ہے، اس پل دے اوپر حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ آج ایسی تے خیال ہی نہیں کر دینا، اسا تو سوچ دے ہی نہیں، غوث پاک دا صرف ذکر چھوڑنے ہیں، لیکن آپ دی سیرت دے اوپر، آپ دے اخلاق دے اوپر، آپ دے کردار دے اوپر اسا عمل نہیں کر دے، آپ دی تعلیم دے اوپر عمل نہیں کر دے۔ غوث پاک دی سیرت سنن والے ہو، غوث پاک دی شان سنن والے ہو، 11ویں منان والے ہو، صرف 11ویں منان دے نال ہی کم نہیں بننا، غوث پاک دے کردار، اخلاق، تعلیم تے عمل کرن دے نال جا کے گل بننا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم، کیا جناب مہربانی کرو معاف کر دیو، ایک سیب کھادا، اللہ اکبر، کدی اسی بھی سوچیا بھئی آسی پیسہ جڑا کما رہے ہیں اے کس طرح دا ہے، اے اولاد دے پیٹ دے اندر جڑا ہے اے لقمہ جا رہا ہے، جدو اسی حرام کھانے آنا، حرام دی روزی کھانے آ، لوگاں دا حق کھا جانے آ، مار جانے آ، ساڑی عبادت اندر لذت نہیں ہوندی، ساڑی دعا قبول نہیں ہوندی، ساڑی نماز دے اندر جڑا لذت نہیں ہوندی، دل نہیں لگتا نماز دے اندر، گھر دے اندر پریشانیاں تے لڑائیاں تے جھگڑے تے اولاد نہ فرمانی کر دیا، کیوں کر دیا؟ اس واسطے اسی نہ خود تمیز کیتی حلال و حرام دی، نہ اپنی اولاد نو سکھائی، انہیں کہ بابا باپ ہوئے، اس وہ 9 بجے اٹھ کے کام تے جائے، کیا بیٹا نماز پڑھے گا جا کے؟ اسا جو کہنا ہے نا اولاد نے وہ نہیں کرنا، اسا جو کرنا ہے وہ اولاد نے کرنا، اسا ساڑا جڑا کردار زبانی اسا جو کہنا ہے نا وہ اوکھا مننا ہے، تے جس طرح سا کردار ہوئے گا ساڑا جو اسی کرنا ہے اولاد نے فوراں کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے واسطے آئے وہ اپنے اولاد نے کہہ سکتا ہے بیٹا میں جا رہا ہوں، چل اٹھ کھڑا ہو تو بھی مسجد چل نماز پڑھ چل، ماں تہجد پڑھے نماز پڑھے، وہ اپنی بیٹی نے کہہ سکتی ہے بیٹی کھڑی ہو نماز پڑھ اٹھ کے قرآن دی تلاوت کر، اگر ماں ہی ستی ہے تو 9 بجے اٹھنا، اللہ اکبر کبیرہ، جب ماں تہجد میں اٹھتی ہیں ایسا نا تے قرآن سورہ یاسین دی تلاوت کرنا تے بچیاں نو سینے نہ لا کے دودھ پلانا تے قرآن دی تلاوت کرنی، پھر بیٹے بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے، جب ماما اٹھنی آزانہ ویلے تہجد کی نماز ادا کرنی، قرآن دی تلاوت کرنی، قرآن بھی پڑھنا، بچیاں نو سینے نہ لا کے دودھ بھی پلانا، اپنے گھر دا کم کرنا، قرآن دی تلاوت کرتے رہنا، بچیاں سن دیاں 14 سپار دے حافظ قرآن تے خواجہ مختار کاری ماما قرآن پڑھ دیا ہے، آج تے بچہ سو نہیں لیا، ٹی وی چلاؤ جی انڈیا دی فلم لا کے جو بچہ سو جائے گا، جب اٹھنا ہے وہ تو گانا چلانا ہے تے پھر جا کے بچے نے اٹھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب پھر اس طرح دیا ماما ہونا تے بچے جڑا ہے وہ قرآن دیا لوریاں نہ سنن، گانے سنن، انڈیا دیا فلمہ تے تماشا ویکھن، اللہ اکبر، پھر ولیاں دی جڑا ہے اور قاری قرآن تے حافظ قرآن تے عالم دین تے توقع نہ رکھو، وہ بڑے ہو کے اگر باپ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ بیٹا ولی بنے گا، وہ پتر بھی ویک کے اونجدہ ہی بنے گا جن کے باپ نے اور کنیا غوث پاک نے والد محترم نے تجارج کی تھی، سنیا معاف کر دے کیا، کیونکہ سید ایسی نا اگے بھی سید تے اے بھی سید، جدو سید نے سید نو ویکھیا نا ولی نے ولی نو ویکھیا، کیا اس دور دے اندر اس وقت دے اندر اے نوجوان تے چڑھتی جوانی ایک سیب کھا کے ہاتھ بن کے کھڑا، بولے ہی نہیں یار، ایک سیب کھا کے معافی منگن واسطے آیا کھڑا، ایک کوئی عام نہیں ہے، اور میں بیٹا کونا عرض کی تھی سیدہ سیدہ دا بیٹا ماں، اللہ اکبر، اگے کی بھی سید، اے بھی سید، او بھی ولی، اے بھی ولی، کیا بیٹا کسے دا بین پچھیاں سیب کھائیے نا، معافیاں انج نہیں مل دیاں، 6 سال اس باغ دی گوڑی پھر بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی سنیا ٹھیک ہے معافی دے دے ہو، 6 سال منظور 6 سال خدمت کی تھی، باغ دی گوڑی کی تھی، جب 6 سال پورے ہوئے نا پھر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، جناب معافی 6 سال پورے ہو گیا، فرمایا 6 سال اور کرنے ہیں، عرض کی تھی جناب اگر 12 سالاں بعد بھی اس سیب جرا ان پچھیاں کھادا ہے او دی معافی مل جائے تے سودا مہنگا نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر معافی اساں دے پتہ نہیں بوٹے ہی ہڑپ کر گئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی، معافی تے معافی باغ دے باغ کوئی پتہ ہی نہیں بھی کی حساب ہونا ہے کی نہیں ہونا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ایسا
نماز پڑھنی تے فوراً چلے جانا، دعا نہ مانگنا۔ صحابہ نے عرض کی لجپالا چند دن ہو گئے صحابی ہے تے نماز پڑھے جڑا ہے تو دعا نہیں مانگتا تے جلدی چلا جانا۔ میرے نبی نے فرمایا آئے گا پوچھ لیں گے، جدو پھر آیا نا فرمایا روک لینا، جدو نماز تو جان لگے فوراً انہوں روک لینا۔ صحابی نے روک لیا گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے تو فرضاں تو بعد دعا نہیں مانگتا، جلدی چلا جانا۔ عرض کی سنیا میرے نبی نے فرمایا بھی جلدی چلا جانا۔ عرض کی سنیا تو انہوں پتا اج کل مدینے دے اندر کھجیاں دے جڑے باغ وہ پک گئے نے، کھجوراں پک گئی نے، موسم آ گیا انہاں دے پکن دا تے پک گئی نے، اور یہ بھی پتا کہ مدینے دے اندر ٹھنڈی تے میٹھی ہوا چل دی آ۔ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ عرض کی سنیا میرا جڑا گوانڈی ہے او دے گھر دے اندر کھجیا کھجور آ تے او دیاں چند شاخاں میرے گھر ول جڑا ہے ٹہنیاں چکی ہوئیاں نے تے جدو ہوا چل دی ہے نا او بیوا پکے ہویا ہے، کھجوراں پکیاں نے میرے گھر دے اندر ڈگ جاندیاں نے، میں نماز پڑھ دیاں فوراً اس واسطے نکل جانا کہ میرے بچے بچیاں اٹھن تو پہلے انہاں دی جڑیاں کھجوراں نے او چک کے انہاں دے گھر چھوڑ دیاں، کدھر دعا منگ دیاں، مینوں دیر نہ ہو جائے تے کسے دی چیز میرے بچیاں دے منہ وچ نہ چلی جائے۔ نے سارے بولو سبحان اللہ۔ بجرا بندہ کس دا حق نہیں کھاندا او بڑا ذرا بولے سبحان اللہ۔ اب جڑا کھاندا ہے انہوں تے خطرہ ہوندا ہے بولیا سبحان اللہ، بے کامی ہوتا دے کرنا تے سبحان اللہ کدا بولا، بے جڑا نہیں کھاندا وہ بولے سبحان اللہ۔ کیا سنیا میں اس واسطے جلدی چلا جانا۔ اللہ اکبر، جدو اسی اپنی اولاد واسطے اپنے واسطے انجی زندگی گزاراں گے نا، اندہ ساڑا ایمان ہوئے گا کہ کسے دا حق نہیں کھانا، کسے نو تکلیف نہیں دینی، کسے دا حق مارنا نہیں ہاں، تو پھر اولاد بھی انجی ہوئے گی جویں اللہ رب العالمین دے مقبول بندیاں دی دعا اولاد ہندی ایسی۔ تو پیر نے 12 سال خدمت کی تے 12 سال بعد جدو فرمایا کتنا سنیا کہ میں نے ہن اجازت دیو اپنے اللہ اکبر میں معافی دیو، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معافی ایک گل تے مل دیا۔ میں ایک منٹ تو پہلے اپنی گفتگو ختم کرنے لگیا، معافی اس گل تے مل دیا میری ایک بیٹی آ اور اکھاں تو نبینی آ، کنا تو سندی نہیں آ، ہتھاں تو جڑا معذور ہے، لتاں تو معذور آ، مختصر العرض اس میری بیٹی نال نکاح کر لا تو نکاح کر لا تینوں اپنے جڑا سیب کھادا سی معافی مل جائے گی۔ آپ نے عرض کی سنیا اگر نکاح کر کے بھی معافی مل دیا نا تو میں پھر بھی تیار میں پھر بھی تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، جب آپ کمرے دے اندر گئے نا تو حسین و جمیل خوبصورت اپنے سید زادی کمرے دے اندر بیٹھے تو آپ جلدی دے نال گئے جا کے اپنے جڑا ہے حضور تے جڑے اپنے غوث پاک دے نانا جان ہے سن انہاں دے کول جا کے عرض کر دیا جناب اے تسی کی دسیا سی تے اے تے سید زادی تے پورے اعضاء ٹھیک نے، اکھاں اور مکمل جسم ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بیٹا میں اس واسطے کہیا سی جڑی میری بیٹی ہے نا غور کرنی ہے، انہیں انہاں کناں نال کدی گناہ نہیں کیتا، غلط گل نہیں سنیا، انہاں زبان دے نال انہوں نے کدی غلط جملہ نہیں بولیا، اکھاں دے نال غلط کم نہیں ویکھیا، اکھاں دے نال غلط جڑا ویکھیا نہیں، غلط کیتا نہیں گناہ، انہاں کناں دے نال غلط سنیا نہیں، زبان نال غلط بولیا نہیں، ہتھاں نال گناہ کیتا نہیں، پیراں نال چل کے گئی نہیں، اپنے گھر دے اندر با پردہ رہیا، کسے غیر محرم دے نال کلام نہیں کیتا، کسے غیر محرم نگاہ نہیں کیتی۔ اس واسطے فرمایا کہ ہر عیب تو ہر گناہ تو پاک، کیونکہ کوئی عذاب گناہ ول گیا ہی نہیں، تا واسطے معذور آ۔ جب ماں انج دی ہوئے نا پردہ دار ہوئے تے باپ انج دا ہوئے کہ 12 سال ایک شیخ دی معافی منگائے جا کے طلب کرے تے پھر ماں تے باپ جب انج ہوندا نا پھر شیخ عبدالقادر جیلانی بیٹے پھر اس طرح دے پیدا ہوندے نے۔ عزیزان محترم، اے میسج دیتا دوستانوں آج دی تقریر دے اندر کہ اساں حرام تو بچنا ہے جتنا ہو سکے۔ اگر حرام دے اندر اسی چلے گئے نا جنہ بھی اور ریت دیاں دیواراں نے ایک نہ ایک دن انہوں نے ڈگ جانا ہے، اج نہیں تے کل حلال تھوڑا بھی آنا اللہ دے اندر برکت فرماؤندا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تانوں صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق